جانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین اکرام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھیں کہ اس کائنات میں جو ہمارا آنے کا مقصد ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی ذات کو خوش کر لیں، اللہ عز و جل کو خوش کر لیں، آپ کے پیاروں کو خوش کر لیں۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان سے 100 گناہ ہو جاتے ہیں، بے شمار گناہ ہوتے ہیں، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ ہم اختیاری طور پر، یعنی اختیار تو اللہ نے کسی نہ کسی حد تک ہمیں دیا ہے کہ ہر گناہ سے ہم بچ سکیں، مگر کچھ ہو جاتے ہیں بچنا چاہتے بھی ہیں، لیکن کچھ ہیں کہ ان سے بچنا ہی نہیں چاہتے، جان بوجھ کر کرتے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز، یعنی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم پتہ ہے اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اب چاہیے تھا اذان خاموشی سے سنیں، ایک اذان سننا واجب ہے، اس کا جواب دے کر ثواب کمائیں، کوئی بھی اہل سنت کی ہو، مگر ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی گناہ ہے۔ دوسرا، پھر اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ اب پتہ تو ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہوگی ہے، سب کو اذان سنتی ہے، پتہ چلے گا کہ ٹائم ہو گیا نماز، مگر اذان ہوتی جا رہی ہے، لوگ اپنے کام میں گم گئے، کوئی کپڑے بنا رہا ہے تو سیتا جا رہا ہے، کوئی مشین پر بنا رہا ہے تو بناتا جا رہا ہے، کوئی اپنا دکان چلا رہا ہے چلاتا جا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو چلاتا جا رہا ہے، الغرض جس کام میں لگے ہوئے لگے ہیں، پر یار یہ تو سوچو ایک دن مرنا بھی ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کب تک تم اس دنیا داری کے اندر پھنسے رہو گے، کب تک پھنسے رہو گے؟ ایک دن حضرت جناب اسرائیل پاک علی نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ کی روح کو قبض کر کے لے جائیں گے، بتائیں پھر قبر میں بھی جانا پڑے گا اور پھر حشر میں بھی جانا پڑے گا، پوچھ راست سے تو گزرنا پڑے گا ہی، تو امتحان تو دینا پڑے گا ہی، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، اس کے حبیب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اگر جانے جانا علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو نماز نہ پڑھتا تھا، تو نے ہمارا فرمان نہ پڑھا کہ ہم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ عز و جل نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی، تو کیسا عاشق تھا، نعرے ہمارے مانتا تھا، لنگر ہمارا کھاتا تھا، باتیں ہماری کرتا تھا، ہمارا ہونے کا دعویٰ تو کرتا تھا، پر ہمارا دل مبارک روز دکھاتا تھا، 5 وقت دکھاتا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ تو اس بات کو سمجھو عاشقان رسول، ایک دن مرنا ہے تو اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں کیا کھلائیں گے؟ ہر کام سے ضروری اللہ اور اس کے حبیب کی نوکری ہے، سرکار کی رضا ہے، حضور کی خوشنودی ہے، اللہ کے محبوب کے دل اطہر کو خوش کرنا ہے۔ جانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جب نیکیاں، تمہارے گناہ جب ہماری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے میں ایک دن، مطلب پیر شریف کے دن تمہارے گناہ ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہمارا دل مبارک دکھتا ہے۔ جانے جانا پاک نے کیا فرمایا کہ تمہارے گناہ دیکھ کر ہمارا دل مبارک دکھتا ہے اور تمہاری نیکیاں دیکھ کر ہمارا دل مبارک خوش ہوتا ہے۔ تو اس بات حضور کی حدیث پاک کو سمجھو نا عاشقان رسول، کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے، والدین کی بے ادبی کریں یا نماز چھوڑیں یا روزہ چھوڑیں یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرے یا جھوٹ بولے یا چوری کرے کوئی یا کوئی زنا کرے یا کوئی بد نگاہی کرے یا کوئی بد اخلاقی کرے یا کسی کے چغلی کرے یا کسی کی غیبت کرے یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے بلا عذر، کسی کا قرض لیٹ کر دے بلا عذر، کسی کا پیسے کھا جائے دبا جائے یا سود کھائے یا حرام کھائے یا رشوت کھائے، الغرض کوئی بھی برائی کا کام ہے، اسے کرنے سے ہمارے آقا حضور جانے جانا کا دل پر دکھتا ہے، تو پھر عشق رسول کہاں جاتا ہے کہ جب دل دکھاتے ہو سرکار کا، پھر عشق رسول کے جو نعرے مارتے پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟
اے عاشقان رسول، جب پتہ ہے کہ حضور کا دل مبارک دکھتا ہے پھر کیوں نہیں گناہ کو چھوڑتے؟ تو عاشقان رسول آپ کی خدمت میں میری ہاتھ باندھ کر التجا ہے کہ اس بات کو سمجھیں، ہر برائی کو چھوڑ دیں۔ ہاں جو بات آپ عرض کر رہا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں، کرتا تو سارے کچھ ہوتے ہیں، بندہ نہ چاہتا ہوگا بھی کر جاتا ہے، مگر کچھ ہم نماز اگر تم چاہتے ہو تو پھر چھوڑ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ آسان ہوگی، آسان کیوں نہیں سنتے؟ اب تم کام کر رہے ہو، پتہ ہے کام تم چھوڑ کر کام اپنا، آسان تو سن سکتے ہو۔ 3 منٹ کے اندر آزان ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں مطلب 3-4 منٹ لگتے ہیں آزان، اور نماز کو ہمارے ہاں 15.5 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ 5 نمازوں کا ایک دن ایک بندے نے شیڈول مجھے سینڈ کیا تو 60 منٹ 5 نمازوں کی بتائی، تو یعنی کہ ان کے 60 منٹ بتائے ہوئے جو ہے، تو آج کل میں نے مساجد میں دیکھا حقیقت میں 5 منٹ میں 4 منٹ میں جماعت کرا دی جاتی ہے، ایسے بھی مساجد ہے کہ ساری کی ساری جماعت 4-5 منٹ میں کرا دی جاتی ہے، اور یہ روٹین ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ وہ 5 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی بندے 5.5 ہوتے ہیں، 10 ہوتے 15 ہوتے، محلے میں 500 بندہ رہتا ہے، 5000 بندہ گاؤں کے اندر رہتا ہے، لیکن ساری مساجد کی نمازیوں کی تعداد گنے تو وہ 50 نکلتی ہے، وہ 150 نکلتی ہے۔ صبح فجر کے وقت زیادہ آتے ہیں، ایک گاؤں کے اندر 10,000 بندہ ہے، ساری مساجد کے نمازی گنو تو وہ کر کے 500 مسجد سے نکلے گی۔ تو اس بات کو سمجھو یار عاشقان رسول، کب نماز پڑھو گے، کب روزہ رکھو گے، کب اذان سنو گے، کب والدین کا ادب کرو گے، کب جھوٹ چھوڑو گے، کب چغلی چھوڑو گے، کب غیبت چھوڑو گے، کب زنا چھوڑو گے، کب شراب پینی چھوڑو گے؟ جو کرتے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، بتاؤ نا، جب ملک الموت پاک آپ کی روح کو آپ کے جسم سے نکال کر لے جائیں گے، تب تو کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ تب جب موت وقت ہو جائے گی یا قبر میں ڈال دی جائے گا، تب جب ہمیں 4 آدمی اٹھائیں گے، کندھوں پر جنازہ لے کر جائیں گے، امام صاحب ہمارا جنازہ پڑھائیں گے یا پیر صاحب پڑھا کر دعا کریں گے، دفنا دیا جائے گا، سارے بیلی، سارے رشتے دار، ساری کرامتیں آپ کو قبر کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال کر آ جائیں گے، تو پھر آپ کا عمل کام آئے گا۔ تو اگر عمل کیا ہی نہیں تو پھر کیسے فائدہ پہنچے گا؟ کہاں جائیں گے؟ تب کون سا کام آئے گا؟ ہاں تب جو آئے گا وہ عشق مصطفیٰ کا کام ہے، وہ خوف خدا کا کام ہے، وہ بزرگان دین کی محبت کا کام ہے، اللہ کے نبیوں کی رسولوں کی محبت کا کام، حضور کی اصحاب و اہل بیت اطہار پاک، تابعین حضور غوث پاک، تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ پاک کی محبت کا کام ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لو، خدا کی قسم موت ایک کڑوا سچ ہے جو کہ آ کر ہی رہے گی۔ کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے موت نہ آئے، پھر جب موت ہی آنی ہے، قبر میں ہی جانا ہے، امتحان آنے والا ہے اور وہ اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے اعمال کو درست کر لیتے؟ داڑیاں کٹواتے ہیں پیسے دے کر، دیکھو گناہ ملک خریدا جا رہا ہے داموں کے ذریعے سے، اتنے مہنگے دام دے کر، اچھا پھر نائی ڈھونڈا ہوتا ہے جناب وہ داڑھی بڑی اچھی تراشتا ہے، نعوذ باللہ، اس کے پاس نہیں جانا اس کے پاس جانا ہے، مونچھیں بڑی خوبصورت بناتا ہے، وہ بھئی جانا علیہ السلام مونچھیں بس تو رکھو، داڑیاں شریف بڑی کرو، چھوڑ دو انہیں، کم از کم ایک مٹھی داڑھی شریف رکھنا سننا چاہیے، اس کے نیچے کروانا سننا چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھ لو، ان بڑائیوں سے بچو، پیارے بھائیوں بہت آنے والی ہے، تیار ہو، مسافر ہو اس دنیا میں، جب روح نکل جائے گی پھر کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی یار نہیں کام آئے گا، کوئی بیلی نہیں کام آئے گا، بڑی محبت والا ہوگا تو 9 دن جا کے قبر پر آپ کے یاسین شریف پڑھ دے گا، 9 دن فاتحہ کر لے گا، کوئی ہوگا 9 دن آپ کی پھوڑی پر بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کر دے گا، زیادہ سے زیادہ کوئی بڑی محبت والے کا 2-4 سال آپ کو دن میں ایک آدھ مرتبہ یاد کر لیا کرے گا، بتاؤ نا آخر چھوڑے گا، بتاؤ کون ہے جو تمہاری جگہ اپنا حساب دے گا؟ کوئی دوست ہے جو آپ کی جگہ جہنم میں داخل ہو جائے گا؟
قیامت کے دن آپ کو اپنی نیکی دے گا. 4 دوستوں چاروں کے حق میں فیصلہ ہوا. کیا 3 جنت میں جا رہے ہیں 1 جہنم میں جا رہے ہیں؟ بتاؤ نا کون سے 3 ہے جو کہیں گے مولا یا اس کو بھی جہنم میں ڈال دے، جنت میں ڈال دے، یا ہم کو بھی جہنم میں ڈال دے؟ کوئی نہیں ملے گا ایسا. سارے اس دن عرض کریں گے مولا مجھے اس کی کوئی دوستی کا کوئی چکر نہیں، کوئی اس کا تعلق میرے ساتھ ختم ہو گیا جب مر گیا. آج مجھے بخش دے، بس مجھے بخش دے، بس مجھے بخش دے، اس سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر کیا کرو گے؟ نفسا نفسی کا عالم. تو آج ہی اللہ اس کے حبیب کے ساتھ دوستی پکی کر لو کہ یہ 2 دوست ایسے ہیں اور ان کی نسبتوں والی ساری نسبتیں ایسی دوست ہیں نہ دنیا میں چھوڑتی ہے، نہ قبر میں چھوڑتی، نہ حشر میں چھوڑتی ہے، نہ جنت میں تنہا چھوڑتی. کون ہے سبحان اللہ؟ تو اس بات کا سمجھو. اور سلام بھائی نے بڑا پیارا شعر پڑھا کہ پل دینی کدی آقا نمانی اپنی امت نو، چاہے عرش محلہ ہوئے نہ وچ غار پل دینی، نہ عرش محلہ تے نہ وچ غار پل دینی. تو اس بات کو سمجھ لو جو آپ کو قیامت کے دن بخشوائیں گے وہ سرکار ہے، جو قیامت کے دن بخشوائیں گے وہ سرکار ہے، جو موت کے وقت کلمہ پڑھائیں گے وہ سرکار ہے، جو قبر میں آ کر سوال یاد کروائیں گے وہ سرکار ہے، جو قبر میں بے حساب بخشوائیں گے، دامن میں چھپائیں گے وہ سرکار ہے، جو جنت میں لے جائیں گے وہ سرکار ہے. خدا کی قسم ہر آفت کو آنے سے پہلے تم سے ٹالیں گے جو دنیا میں بھی وہ سرکار ہے، جو قیامت کے دن عذاب کے فرشتوں کو تجھے جو جہنم میں لے جاتے ہوں گے تجھے بلا کر تیرے نامہ اعمال میں ثواب کی درود و سلام کی پرچی رکھ کر بخشوائیں گے، تیری شفاعت فرما کے وہ سرکار ہے. تو آج انہی سرکار کو بھولا ہے، کب تک بھولے رہو گے؟ اے عاشقان رسول امتیوں یاد کرو سرکار کو. نماز کی، روزے کی، درود و سلام کی، استغفار کی، والدین کے ادب کی پابندی کرو. زنا، چغلی، غیبت، جوا، شراب نوشی اور جتنی بھی بیکار بےہودہ حرکتیں ہیں، گناہ کے کام، ان سے بچو. خدا کی قسم یہ دنیا بھی برباد کرتے ہیں، آخرت بھی. کیا ہوگا؟ کسی سے 2000 روپیہ جیت لو گے، 10,000، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 2 کروڑ، 50 کروڑ سود کما لیا، 1 ارب، 2 ارب، 4 کھرب، کتنا کما لو گے؟ آخر تو مرنا ہے. کتنا جوا جیت لو گے؟ آخر تو مرنا ہے. کتنا دل آزاد، کتنے لوگوں کے ساتھ دل بہلاؤ گے؟ آخر تو مرنا ہے. آج جو تمہارا گھر دل نہیں لگتا تنہا، کل قبر میں کیسے لگے گا؟ آج تیرا کمرے کے اندر دل نہیں لگتا، اٹھاتا ہے موبائل، فیس بک چلاتا ہے، اور تو ٹویٹر پر چلاتا ہے، تو ٹک ٹاک چلاتا ہے، یوٹیوب نکال کر گندی فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، سٹیج شو دیکھتا ہے، بےہودہ ڈرامے، بےہودہ لوگوں کے بےہودہ حرکتیں دیکھتا ہے. تیرا دل نہیں لگتا، بہلاتا ہے. قبر میں یہ لوگ تجھے آ کر بچائیں گے. کہاں سے آئے گا تیرا انٹرنیٹ؟ کہاں سے آئے گا تیرا موبائل؟ کہاں سے تیرا ویڈیو پلیئر آئے گا؟ کہاں سے تیری LCD؟ کہاں سے تیری USB آئے گی؟ کیا تجھے بچا سکے گی؟ نہ. تو پھر سمجھ لے خدا کی قسم، قیامت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی جو ذات تجھے خدا کی بارگاہ میں تیری شفاعت فرما کر بخشوائے گی وہ فقط اللہ کی ذات. تو بس حضور کی خدمت میں درود و سلام کی کثرت کرو، حضور کی سنتوں کی اتباع کرو، نماز کی، روزے کی پابندی کرو. فقط یہ میں نے جو آپ کو پیغام دیے ان کو سمجھو. نہ قبر میں کوئی، نہ حشر میں کوئی، نہ موت کے وقت کوئی، نہ دنیا میں کوئی. خدا کی قسم ہر جگہ نہ تجھے حوض کوثر پر کوئی پوچھے گا، اللہ کی قسم پلسنات پر نہ تجھے کوئی پوچھے گا. جو شخصیت، جو ذات، جو سامنے تجھے ہر مشکل کے وقت آ کر بچائیں گے، تیری شفاعت فرمائیں گے، وہ فقط سرکار کی ذات ہے. تو ان کی سنتوں کی اتباع میں تیری کامیابی ہے. حشر میں، قیامت میں ان اعمال جو بد کی ہیں ان کا بدلہ بہت بڑا ہے. تو اس سے پہلے کہ مر جائے آج توبہ کر لے، نہ اپنا وقت انٹرنیٹ پر گزار. جو باتیں میں نے معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ آپ ایسے اپنا برا وقت فلمیں، ڈرامے دیکھ کر، گندی فلمیں، ننگے لوگوں کو دیکھ کر، یہ ناؤز باللہ بے پردہ بےہودہ عورتوں کو دیکھ کر نکالتے ہو جن کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے،
وہ لوگ جو آپس میں ناؤز باللہ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، وہ فونوں پر ہے، فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا کسی طرح سے یا ٹک ٹاک ہے، لڑکیاں لڑکوں سے، لڑکے لڑکیوں سے، تو جوان ہیں، تو جوانوں جب موت آئے گی تو کہاں جائیں گے تمہارے تعلقات؟ وہ بچیاں بتائیں جو ناجائز تعلق کرتی ہیں، کیا یہ ان کے دوست ان کے ساتھ جائیں گے قبر میں؟ وہ بچے بتائیں جو بچیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، کیا وہ بچیاں تجھے قبر میں بچائیں گی؟ آج تک ایسا نہ ہوا کہ حشر میں تیری جگہ وہ یہ کریں گی اللہ کی بارگاہ میں، مولا اس کی جگہ مجھے جہنم میں ڈال دے یہ دوست تھا، تو کسی کو خبر تک نہ ہوگی۔ جانے جانا پاک نے سمجھا دیا کہ ادھر نفسی نفسی لطش کی آوازیں آئیں گی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، سکا باپ بیٹے کو بھول جائے گا، سکی ماں بیٹی کو بھول جائے گی۔ خدا کی قسم عزیز ماں باپ جن کو بچہ جان سے عزیز ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائیں گے اور یہ بات کہیں گے آج کے دن ہمیں اپنی ہے، تو جا تیرا تعلق کوئی نہیں، بس تو اپنے اعمال کا کیا بھگت، ہمیں تو ہم اپنے اعمال کی طرف اپنا کیا بھگت رہے ہیں۔ تو عاشقان رسول سمجھ لو، یہ خلوتیں اچھی کر لو، یہ جلوتیں اچھی کر لو، اپنی تنہائیاں اچھی کر لو، اپنی جو بھی بیٹھ کے ہیں صحبتیں ہیں، جو بھیڑ ہے وہ بھی اچھی کر لو، ہر وقت فقط اللہ اس کے حبیب سے تعلق جوڑ لو۔ جو خدا تجھے تیرے کروڑ گناہ کی وجہ سے پھر بھی تجھے کھانا دینا نہیں چھوڑ رہا، تجھے پانی دینا نہیں چھوڑ رہا، اس خدا کی اطاعت کرو، اس خدا سے محبت کرو جو میرے مصطفیٰ کریم تجھے تیرے کروڑ گناہ کی وجہ سے تنہا نہیں چھوڑے، آج بھی اپنے مزار پرانوار میں تیرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضور نے غار پاکوں میں مزار پرانوار شریف میں اور میرے آقا نے معراج شریف کی شب ہر رات تیرے لیے دعا فرمائی، کسی مقام پر امتی تجھے نہیں چھوڑا۔ آج تو حضور کو کیسے چھوڑ رہا ہے؟ آج تو حضور کی اطاعت نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ والدین کی بے ادبی کیوں کرتا ہے؟ کیوں شراب نوشی کرتا ہے؟ کیوں خدا کے ذکر سے غافل ہے؟ کیوں بڑوں کا دل دکھاتا ہے؟ کیوں چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا؟ کیوں کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ برا تعلق ناجائز تعلق قائم کرتا ہے؟ کیوں فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا ہے؟ کیوں تو نیٹ پر جا کر بےہودہ فلمیں دیکھتا ہے؟ کیوں تو لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا وقت فضول کوئی چگلی جھوٹ غیبت لڑائیوں میں، یہ ڈاکیوں میں، یہ ڈاکہ ڈالنے میں، ڈکیتیوں میں ضائع کرتا ہے؟ اے عاشقان رسول، اے نوجوانوں، اے بوڑھو، اے میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کو سمجھو، کوئی عمل کام نہ آئے گا، فقط اللہ اور اس کے حبیب کی ذات تجھے دونوں جہاں میں کامیابی دے گی۔ اللہ اس کے حبیب کی محبت رشق اور اطاعت کام آئے گی، سنتوں کی، حضور کی سنتوں کی اتباع کام آئے گی۔ بس یہ ہے، پکار لو، تھان لو کہ جو نہ دنیا میں چھوڑتے نہ آخرت میں، ذرا سی بات ہو تیرے دوست کے ساتھ، دو گالیاں دے تو تجھ سے بفر پڑتا ہے، ذرا سا دوست کی بات کا تو جواب نہ دے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے جو دنیا میں تجھ سے ناراض ہو گیا، قیامت کے دن تو کوئی کسی کو پوچھے گا نہ کیسے چھڑائے گا، قبر میں تجھے کیسے چھڑائے گا، پوچھراج پر تجھے کیسے گزارے گا؟ جو بات سے بریک ہے، تیز دار ہے، تلوار سے بھی زیادہ، جانے جانا کا فرمان ہے، تو یہ سمجھ لو کٹ کر گرنے سے بہتر مدینے والی سرکار کا عشق ہے۔ خدا کی قسم حضور سے عشق کرو، نہ دنیا میں حضور تجھے گرنے دیں گے نہ آخرت میں۔ جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 50 مرتبہ ہر روز مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، جس کو حضور بس فرمائیں گے اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دے گا۔ جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے جلد قیامت کی سختیوں اور اس کی وحشتوں سے، دہشتوں سے، پریشانیوں سے نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پر قیامت کی دنیا میں رہتے ہوئے درود و سلام پڑھے۔ اور جانے جانا کی روایت پاک بلکہ میں آپ کو سناؤں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے غلام کا امتی تھا، بچہ تھا، چھوٹی عمر میں فوت ہوا، اس اپنے والدین کے خواب میں آیا، وہ کہتے ہیں اس کی قبر پر یہ، وہ قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ ہم نے پوچھا بیٹا تو فوت ہوا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کہ موت تو بڑی مشکل سے آتی ہے، کہ موت کا وقت بڑا مشکل کا وقت ہوتا ہے، کہ روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، بتا نا بیٹے تیری روح قبض ہوئی تو کیسے؟ اس نے کہا ارے میرے والدین، مجھے میرے پیاری امی ابا جان
میری پیاری امی جان، میرے پیارے ابا جان، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیسے آ گئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی بیٹا؟ سوال پر بیٹے نے جواب دیا نہیں میرے والدین کریم، نہیں ہوا کوئی تکلیف، پریشانی نہیں ہوئی ماں جان ابا جان۔ انہوں نے کہا کہ کیسے موت ہے؟ کچھ نہیں، ایک خوبصورت فرشتہ آیا، اس نے مجھے سونگنے کے لیے ایک خوبصورت سا پھول دیا، بڑا خوبصورت پھول دیا، خوشبودار تھا، اس کی خوشبو اتنی بینی تھی کہ اس کی خوشبو سونگ کر میں اس کی خوشبو میں مست ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری روح قبض ہو گئی۔ بیٹا یہ کس عمل کے سبب ملا؟ کہا کوئی عمل نہیں تھا، فقط یہ عمل تھا کہ میں 1000 مرتبہ ہر روز ہر دل محبوب خدا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اس کے بدلے میں میرے رب نے مجھے یہ صلہ عطا فرما کر جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور جانے جانا علیہ السلام کی آخری حدیث تو سناؤں آپ علیہ السلام، بلکہ ایک دو روایتیں سن لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نماز جو 5 وقت کی ادا کرتا ہے اس کا صلہ اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ اور ایک روایت پاک میں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا، اس دروازے پر جس سے وہ اس میں داخل ہو۔ اور قرآن پاک شریف کی آیت ہے قالوا لم نکن من المصلین، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرے جہنمی ان کو پوچھیں گے، ان کی حالت دیکھ کر جہنم میں تو وہ بھی ہیں، پر تم جو جہنم میں تمہیں اتنی کڑی سزا کس وجہ سے مل رہی ہے؟ عذاب تو یہ بھی بڑا سخت ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، پر تمہیں اتنا بھی زیادہ سخت عذاب مل رہا ہے، اتنا زیادہ سخت میں عذاب مل رہا ہے کہ جسے دیکھ کر انہیں تعجب ہو رہا ہے۔ بتاؤ یہ اتنا سخت عذاب جو تجھے مل رہا ہے کس وجہ سے مل رہا ہے؟ تو وہ فقط ایک جواب دیں گے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے اس لیے اس عذاب میں۔ بتاؤ نا عاشقان رسول سب اس بات کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، تو پھر نمازیں پکی کرو، روزہ جانے جانا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ عز و جل 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ عز و جل 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ عز و جل 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو ہر روز مجھ جانے جانا محبوب خدا پر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا، نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، زکات دینے والے بھی ہوں گے، خیرات دینے والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے، حج و روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے، عمرے کرنے والے بھی ہوں گے، پر جو مجھ پر ہر روز 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا کہ اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ مس ہو رہا ہوگا۔ اللہ حضور کے سر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں گے کم از کم 1000 مرتبہ 1213 مرتبہ درود و سلام کی روز پڑھیں گے اور 313 مرتبہ استغفراللہ شریف پڑھا کریں گے۔ آج سے 5 نمازیں پڑھیں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں گے، اور آج کے بعد کبھی زنا نہیں، کبھی چوری نہیں، کبھی فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم نہیں کریں گے، کبھی بد نگاہی نہیں کریں گے، کبھی برائی نہیں کریں گے، فقط حضور کی سنتوں کی اتباع میں، حضور کی محبت اور عشق میں، حضور کی غلامی اور اطاعت کے اندر، حضور کی غلامی میں دنیا میں ساری زندگی گزاریں گے۔ جب دنیا سے جائیں گے تو تب بھی حضور کے ہو کر، جب تک جئیں گے تب بھی حضور کے ہو کر، اور درود و سلام پڑھتے حضور کے جلووں میں انشاءاللہ موت آئے گی۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیان کی حاضری اور آپ کے سماج کی حاضری حضور کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تنویر بھائی کی، ارسلان بھائی کی، ناز شریف کی، نبیل بھائی کی، تلاوت شریف کی حاضری حضور کے صدقے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پر ہمیں اپنی صدا کی رضا اور لطف و کرم کا خوشنودی کا سبب
بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے سمجھایا ہے اپنی رضا کے لیے لوگوں کو سمجھنے کی، اور میرے حق میں اپنی رضا کے ساتھ قبولیت کا سبب بنا کر سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ